بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ تہجد کی نماز کے بعد اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ زمین و آسمان کی تمام رکاوٹیں ریت کی دیوار ثابت ہوں گی۔ آپ کی برسوں کی ادھوری حسرتیں پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے اور تقدیر کے قلم سے آپ کی ہر ناکامی کو ابدی کامیابی میں بدل دیا جائے گا۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم عزیزو، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر انسان کسی نہ کسی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ کوئی اس فکر میں گھل رہا ہے کہ اس کے سر پر موجود کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا، تو کوئی اپنی جوان بیٹیوں کے نصیب کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، گاڑی ہو، دولت اور عزت ہو، لیکن محترم عزیزو، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں جو تہجد کے وقت آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس عمل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کی تمام مادی اور روحانی مرحومیوں کا واحد علاج ہے۔ محترم عزیزو، آج کا انسان چاہتا ہے کہ اس کے کام منٹوں اور سیکنڈوں میں ہو جائیں۔ ہم جلد باز واقع ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی تدبیر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جب ہم تہجد کی تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس لاڈلی تسبیح کا سہارا لیتے ہیں تو وہ کن فیکن کا مالک ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ محترم عزیزو، اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں ناچاکیاں ہیں، یا آپ کے کاروبار کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، تو اس کا واحد حل دنیاوی عدالتوں میں نہیں بلکہ مصلی کی تنہائی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تہجد کی نماز لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے اور یہ تمہارے رب کے نزدیک قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ محترم عزیزو، جب آپ رب کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا آپ کے قدموں میں خود بخود آ جاتی ہے۔ محترم عزیزو، ہم اکثر مایوسی کا شکار ہو کر یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھیے، مایوسی شیطان کا وہ جال ہے جس میں پھنس کر انسان اپنی تقدیر کو خود اپنے ہاتھوں سے تاریک کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ محترم عزیزو، ذرا تصور کریں کہ جس وقت پوری دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ کا رب خاص طور پر آپ کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ محترم عزیزو، یہ وہ وقت ہے جب دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، انہیں جب بھی کوئی پریشانی آتی، چاہے وہ معاشی تنگی ہو یا میدان جنگ کا معاملہ ہو، وہ فوراً مصلی پر آ جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور دولت کے پیچھے بھی وہی راز تھا کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنا جانتے تھے۔ محترم عزیزو، آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے خوابوں کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا بنگلہ ہو، آپ کی اولاد نیک بنے اور آپ کے دشمن آپ کے سامنے سرنگوں ہو جائیں، تو اس لاڈلی تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ شکر کی عادت ڈالیں، کیونکہ جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ آپ کی نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ فرمائے گا۔ میرے محترم عزیزو اور میرے بہن بھائیو، وہ رب جو ایک مردہ زمین سے لہلہاتے ہوئے باغات پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ آپ کی اجڑی ہوئی زندگی میں خوشیاں نہیں لا سکتا؟ بالکل لا سکتا ہے۔ بس ضرورت اس یقین کی ہے جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے۔ اس ویڈیو میں ہم اس تسبیح کے ایک ایک لفظ کی وہ طاقت بیان کریں گے جو آپ کی زندگی میں معجزات برپا کر دے گی۔ محترم عزیزو، یاد رکھیے، اللہ سے مانگنا عیب نہیں بلکہ بندگی کی معراج ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی بات منوا لیتا ہے، اسی طرح آپ بھی اپنے رب سے ضد کریں، اس کے سامنے روئیں، اس کی لاڈلی تسبیح پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے غیب سے آپ کی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔
آج کی اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے لکھا گیا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کی ساری زندگی سنور جائے۔ محترم عزیزو، ہم اکثر یہ گلے کرتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ محترم عزیزو، ہم صرف اسباب کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہم نے مسبب الاسباب یعنی اسباب پیدا کرنے والے کو بھلا دیا ہے۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں جہاں ہر شخص ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی تگ و دو میں ہے، وہاں سکون کہیں کھو گیا ہے۔ ہم بنگلہ چاہتے ہیں، بڑی گاڑی چاہتے ہیں، بینک بیلنس چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ایک کن کی مار ہیں۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس طاقت سے جوڑنا ہے جو ناممکن کو ممکن بناتی ہے۔ جب آپ تہجد کی خاموشی میں اس لاڈلی تسبیح کا ورد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایسی راہیں کھولتا ہے کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ محترم عزیزو، آج ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو قرض کے بوجھ تلے اس قدر دب چکے ہیں کہ انہیں جینے کی امید ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ سود اور قرض کی قسطیں ان کا جینا محال کر دیتی ہیں۔ محترم عزیزو، ذرا ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ یاد کریں جو قرض میں ڈوبے ہوئے تھے اور پریشان حال مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مایوس نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک ایسا کلام سکھایا جس نے ان کے پہاڑ جیسے قرض کو بھی رائی کے دانے کے برابر کر دیا۔ محترم عزیزو، وہی رب آج بھی موجود ہے، وہی کلام آج بھی کارگر ہے، بس کمی ہمارے یقین کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس تسبیح کا ذکر کر رہے ہیں یہ آپ کے لاکھوں کروڑوں کے قرضوں کو اتارنے کا غیبی ذریعہ بنے گی۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ پکاریں گے تو اللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ وہ دولت کہاں سے آئی۔ محترم ناظرین، ایک اور بڑا مسئلہ ہماری بچیوں کے رشتوں اور گھروں کی بدامنی کا ہے۔ آج مائیں مسلوں پر بیٹھ کر روتی ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہو جائیں۔ محترم عزیزو، یاد رکھیے، زمین پر فیصلے ہونے سے پہلے آسمان پر فیصلے ہوتے ہیں۔ جب آپ تہجد کے وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی لاڈلی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے بہترین اسباب پیدا کر دو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص تہجد کی نماز اور اس خاص ذکر کا پابند ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں برکت کے وہ چشمے جاری ہوتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے خود بخود محبت میں بدل جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول جنت کا نمونہ بن جائے تو اس عمل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اللہ پر توکل ایسا ہونا چاہیے جیسے پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ کیا آپ کا رب آپ کو بھوکا چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ محترم عزیزو، آج کا انسان فوری رزلٹ چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی دعا مانگیں اور ابھی پوری ہو جائے۔ محترم عزیزو، اللہ پاک صابرین کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے، یا وہ آپ کی پکار کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی آزمائشیں آئیں، لیکن کیا انہوں نے ہمت ہاری؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور پھر ان کا صبر ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اسے پہلے سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو میں ہمارا مقصد آپ کو وہی شارٹ کٹ دکھانا ہے جو سیدھا عرش تک جاتا ہے۔ محترم عزیزو، مایوسی کی گہری کھائی سے نکلنے کا وقت اب آ گیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی ایک بند گلی میں آ کر کھڑی ہوئی ہے جہاں نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ پیچھے مڑنے کا، تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو سمندر کے بیچ میں سے راستہ نکال دیتا ہے۔
اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مکمل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو اپنا لیا تو آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کی ہر وہ تمنا جو برسوں سے نشتہ تھی وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ محترم عزیزو، اللہ کی لاڈلی تسبیح کی طاقت کا اندازہ آپ تب ہی لگا سکیں گے جب آپ اسے مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ نور ہے جو آپ کے چہرے پر بھی آئے گا اور آپ کے رزق میں بھی۔ محترم عزیزو، دنیا کی رنگینیوں اور عارضی سہولتوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اس ذات کو پکڑ لیں جو سب کا خالق ہے۔ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ آپ کا ہو جائے تو پھر کسی گاڑی بنگلے یا دولت کی کیا مجال کہ وہ آپ سے دور رہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، خصوصاً اس بندے کو جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے پکارتا ہے۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کے توسط سے اتنا کہوں گا کہ اپنے دل کو صاف کر لیں، ہر قسم کے کینے اور حسد سے پاک ہو جائیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ عمل کیسے اثر دکھاتا ہے۔ محترم عزیزو، زندگی میں کبھی ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جب انسان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہتا، جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف آنسو باقی رہ جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی ہر آسائش ملے، اس کی اولاد فرما بردار ہو، اس کے گھر میں سکون کا دورہ ہو، اور رزق کی اتنی فراوانی ہو کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ محترم عزیزو، یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس کا راستہ دنیا کی بھاگ دوڑ سے نہیں بلکہ توکل کی اس اونچی منزل سے ہو کر گزرتا ہے جہاں بندہ اپنی تمام تدبیریں اللہ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ اپنی فکریں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتیں آپ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ جب کائنات کا مالک یہ کہہ دے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، تو پھر دنیا کی کسی تنگی یا کسی دشمن کی کیا مجال کہ وہ آپ کا راستہ روک سکے۔ محترم عزیزو، آج کا انسان بہت جلد ہمت ہار دیتا ہے۔ ہم 2 دن وظیفہ کرتے ہیں اور تیسرے دن کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ محترم عزیزو، یہ ہماری سب سے بڑی نادانی ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، بڑھاپے کی آخری حد تھی، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، بیوی بانجھ تھی، لیکن انہوں نے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ محترم عزیزو، اگر آپ کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کے ظرف کو بڑا کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کو وہ کچھ دے سکے جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تہجد کی وہ لاڈلی تسبیح جس کا ذکر ہم آگے کریں گے، وہ دراصل آپ کے اور آپ کی مرادوں کے درمیان موجود آخری رکاوٹ کو ختم کرنے والی ہے۔ محترم عزیزو، شکر کے بارے میں آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بتاتا چلوں۔ ہم اکثر تب شکر کرتے ہیں جب ہمیں کچھ مل جاتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو نہ ملنے پر بھی شکر کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بہترین ہوگا۔ محترم عزیزو، شکر گزاری ایک ایسی مقناطیسی صفت ہے جو نعمتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آج رہنے کو چھوٹا گھر ہے تو اس پر شکر ادا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے محل بنا دے گا۔ اگر آپ کی آمدن کم ہے تو اس پر الحمدللہ کہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈالے گا کہ آپ کے کروڑوں کے قرض بھی اتر جائیں گے۔ محترم عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس روحانی نظام کی بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی شکر اور یقین پر رکھی گئی ہے۔ محترم عزیزو، معاشرتی حالات اور آج کے انسان کے ذہن کے مطابق اگر بات کی جائے تو ہم سب کو ایک ہی غم کھایا جا رہا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ بچوں کی تعلیم، بیٹیوں کی شادی، اپنا ذاتی گھر اور بڑھاپے کا سہارا۔
محترم عزیزو، یہ فکریں ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیے، رزق کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ویسا ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دے دیتا ہے۔ محترم عزیزو، پرندے نہ کھیتی باڑی کرتے ہیں نہ فیکٹریوں میں جاتے ہیں، وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کر کے اٹھتے ہیں اور پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اگر آپ بھی تہجد کے وقت اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سے یہ کل کی فکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ محترم عزیزو، میں آپ کو ایک بار پھر یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو کینے، حسد اور بغض سے پاک کر لیں۔ جب تک دل میں دوسروں کے لیے میل ہوگا، دعا عرش تک پہنچنے میں مشکل محسوس کرے گی۔ جس طرح ایک گندے برتن میں پاکیزہ شہد نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طرح ایک کینے والے دل میں اللہ کی معرفت اور دعا کا نور نہیں اتر سکتا۔ محترم عزیزو، سب کو معاف کر دیں تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا اور آپ کی زبان پر وہ لاڈلی تسبیح ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ معجزات کیسے آپ کے دروازے پر دستخط دیتے ہیں۔ آپ کا قرض جو ناممکن لگ رہا تھا وہ غیب سے ادا ہوگا۔ آپ کی وہ بچیاں جن کے نصیب رکے ہوئے تھے ان کے لیے بہترین رشتے آسمان سے اتریں گے، اور آپ کے وہ دشمن جو آپ کو نیچا دکھانا چاہتے تھے وہ خود آپ سے صلح کی بھیک مانگیں گے۔ محترم عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر کبھی شک نہ کریں، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم عزیزو، ہم اکثر اس الجھن میں رہتے ہیں کہ آخر وہ کون سا لمحہ ہوگا جب ہماری قسمت کا ستارہ چمکے گا۔ محترم عزیزو، وہ لمحہ یہی ہے جب آپ دنیا کی رنگینیوں سے آنکھیں موند کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی اس قدر پسند ہے کہ جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور وہ فرشتوں میں فخر سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، اس نے سب کو چھوڑ کر میرے در پر دستخط دی ہے۔ محترم عزیزو، آج ہم گاڑی، بنگلہ اور دولت تو چاہتے ہیں، لیکن ہم اس دولت آفرین ذات سے رشتہ نہیں جوڑتے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جب آپ تہجد کی خاموشی میں اس لاڈلی تسبیح کو اپنی زبان پر جاری کریں گے تو اللہ آپ کے دل کو وہ گناہ اور سکون عطا فرمائے گا کہ دنیا کی ہر نعمت آپ کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئے گی۔ محترم عزیزو، ایک بہت بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اکثر گناہوں کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی رحمت کی توہین ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو فرعون جیسے سرکش کو بھی توبہ کی مہلت دیتا رہا، تو کیا وہ آپ جیسے کلمہ گو بندے کو مایوس لوٹا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کا مانگنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اسے قبول کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ مانگنے کی توفیق ہی اسی کو دیتا ہے جس سے وہ نوازنا چاہتا ہے۔ محترم عزیزو، اگر آج آپ کے حالات تنگ ہیں، اگر آپ کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اگر آپ کے اوپر پہاڑ جتنا قرض ہے، تو اسے اللہ کی ناراضگی نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ کا ایک بلاوا سمجھیں کہ اے میرے بندے، میرے قریب آ جا، میں تجھے وہ کچھ دوں گا جو تیری سوچ سے بھی بلند ہے۔ محترم عزیزو، آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ نفسا نفسی ہے۔ بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے اور اولاد والدین سے دور ہو رہی ہے۔ ان حالات میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہی وہ واحد کلا ہے جو آپ کے گھر کے سکون کی حفاظت کر سکتا ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے وہ نحوستیں اور شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں جو لڑائی جھگڑوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو صرف ایک وظیفہ بتانا نہیں، بلکہ آپ کو اس نورانی راستے پر چلانا ہے جہاں ہر قدم پر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جب آپ کا
توکل کامل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ خود آپ کا وکیل بن جاتا ہے اور آپ کے تمام ادھورے کاموں کو اپنی قدرت کاملہ سے مکمل فرما دیتا ہے۔ محترم عزیزو، یقین رکھیے کہ یہ لاڈلی تسبیح آپ کی زندگی میں وہ انقلاب لائے گی جس کا چرچا زبان بھر میں ہوگا۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس مبارک وظیفے کے بارے میں جو ہمارا آج کا عمل ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدلنے، آپ کی نسلوں کو سنوارنے اور آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ محترم عزیزو، اس وظیفے کو کرنے کا بہترین وقت تو تہجد کی نماز کے بعد ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت خاص طور پر بندے کی پکار کی منتظر ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ تہجد میں نہ اٹھ سکیں تو اسے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، وظیفے میں اصل چیز آپ کا یقین اور آپ کی تڑپ ہے۔ جتنا گہرا آپ کا یقین ہوگا اتنی ہی جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ محترم عزیزو، اس وظیفے کا آغاز آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی سے کرنا ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس کے بغیر کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ جس وظیفے کے اول و آخر درود پاک شامل ہو جائے، اللہ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اس درود کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ کے کلام کی سب سے مختصر لیکن سب سے زیادہ برکت والی سورت الکوثر کو 3 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ محترم عزیزو، سورت کوثر وہ سورت ہے جو دشمنوں کی زبان بندی، کثرت رزق اور خیر کثیر کے حصول کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ جس شخص کی کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، جس کے دشمن اسے نقصان پہنچانے کے در پر ہوں، وہ اگر تہجد کے بعد یہ سورت پڑھے تو اللہ اسے غیبی خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب آپ نے اللہ کریم کے 2 نہایت ہی جلالی اور جمال والے ناموں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، یا حیو وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور یا قیوم وہ ہے جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ وہ کلمات مبارکہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ جب آپ ان ناموں کو پکارتے ہیں تو اللہ کی صفت قومیت آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنا شروع کر دیتی ہے۔ چاہے آپ کے سر پر کتنا ہی قرض کیوں نہ ہو، یہ زندگی کیسی ہی آزمائشوں میں کیوں نہ ہو، یہ نام ہر بند راستے کو کھول دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، اس کے بعد اب آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہے اور زبان پر بہت ہلکی لیکن قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوگی۔ آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے عرش کے گرد فرشتے مسلسل پڑھتے رہتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے گھر سے بیماری، نحوست اور بے برکتی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے رزق میں وہ وسعت آئے گی کہ آپ کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ آخر میں اپنی بخشش اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ استغفار وہ کنجی ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور بندے کے لیے آسمان رحمت سے دروازے کھولتی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کے تمام دنیاوی مسائل کو حل کرنا اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ وظیفے کے اختتام پر دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں۔ محترم عزیزو، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اب باری ہے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنے کی۔ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں اور اپنے رب سے وہ سب کچھ مانگیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔
یاد رکھیے اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، بس مانگنے والے میں تڑپ ہونی چاہیے۔ آخر میں ہم سب مل کر اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس مبارک وظیفے کے طفیل ہماری تنگیوں کو دور فرما، ہمیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، ہماری بچیوں کے نصیب اچھے فرما، اور ہمیں کسی ظالم کے آگے رسوا نہ کرنا۔ اے مالک کائنات ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔